بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، آج 3 ذی الحج ہے، تو اس کے حوالے سے مختصر گفتگو اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل، تو انشاءاللہ یہ عید تک قربانی کے مسائل بیان ہوں گے تاکہ ہم اپنی قربانی کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، کوئی غلطی نہ ہو۔ تو تمام بھائیوں سے درخواست ہے، 5 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، تو اس میں فضائل بھی سنیں، مسائل بھی سنیں۔ ہر بندے کو مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، خدا نخواستہ مسائل کا علم نہ ہو تو ہماری قربانی صحیح ادا نہ ہو، تو اس لیے۔ اور دوسرا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کا ایک باب سیکھ لے تو وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اب تقریباً 5 منٹ میں ایک باب بیان ہو جاتا ہے مسائل کا، تو یہ 5 منٹ ہم بیٹھیں گے، ہمیں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اور ایک روایت میں، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، علم حاصل کر لینا رات کی 1 گھڑی میں یا دن کی کسی بھی گھڑی میں، یعنی 1 گھڑی علم حاصل کر لے، ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو سب سے پہلے عشرہ ذی الحج، اس کی پہلے تفصیل آ چکی کہ یہ جو مہینہ، یہ جو دن چل رہے ہیں بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد یہاں 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کی فجر مراد ہے، ولیال عشر سے یہ 10 راتیں مراد ہیں، پہلی سے لے کر 10 تک۔ تو قرآن میں ان کی یعنی فضیلت آئی ہے، اور احادیث میں مبارکہ میں ان کی تفصیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ ان دنوں کی راتوں کی عبادت یعنی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے، سارے روزے نہ رکھ سکیں کچھ رکھ لیں۔ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ اور 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا ان دنوں میں اللہ کو تمام دنوں کی عبادت سب سے زیادہ محبوب۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ؟ حضور نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ، الا یہ کہ کوئی شخص جہاد پہ جائے اور واپس نہ آئے، اپنی جان مال قربان کرتے، تو اس کی فضیلت کو تو نہیں پا سکتے۔ دوسرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ان دنوں میں وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹائے۔ جیسے بہت سارے حضرات داڑھی منڈاتے ہیں، تو ان دنوں میں داڑھی نہ منڈائے۔ تو جس نے قربانی کرنی ہے یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ عام اگر کوئی قربانی نہیں کر رہا، غریب آدمی ہے یا مستورات ہیں یا بچے ہیں جن کی طرف سے قربانی نہیں ہے، ان کے ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں، لیکن جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اس میں افضل ہے۔ اور داڑھی نہ مڈائے، ممکن ہے یہ 10 دن میں داڑھی رکھ لے، اللہ اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق ہی دے دے، بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ باقی قربانی کی فضیلت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
تو صحابہ نے عرض کی فما لنا یا رسول اللہ، اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی نیکی، اب اس کے بالوں کی گنتی ہو ہی نہیں سکتی، لا تعداد بال ہوتے ہیں، آج تک کسی نے اس کی گنتی کی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی اتنی زیادہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ لا تعداد نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے رہے ہیں، کل کو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ تھوک کے حساب سے نیکیاں دے رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کھال کے بال؟ حضور نے فرمایا ہاں، کھال کے جو اوپر بال ہیں ان ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی اتنا مبارک عمل ہے، جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کے زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ تو اللہ کی رضا مقصود ہے، زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی فرمایا کرتے تھے، بلکہ 2 جانوروں کی قربانی کرتے، 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ایک قربانی تو آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں، دوسری قربانی کس کی طرف سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ان امتیوں کی طرف سے کرتا ہوں جو غریب ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، تو میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی کہ ہماری طرف سے قربانی کر، جو غریب ہے نہیں کر سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے قربانی کر۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے قیامت کے دن، یعنی اس کا گوشت، اس کے کھر اور یعنی جتنے بھی اس کے سامان ہے، اس کی کھال ہے، کھر ہے، سینگ ہے، سب کو لایا جائے گا اور اس کا 70 گنا وزن بڑھایا جائے گا اور پھر اس کو نام اعمال میں رکھ دیا جائے گا تولنے کے لیے۔ یعنی جتنا وزن ہے جانور کا اس سے 70 گنا، فرض کرو 1 من کا جانور کیا، اس کو 70 سے ضرب دے 70 من اس کا وزن کر کے اور پھر اس کو اعمال نامے میں جو اعمال تولیں گے اس میں رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ جتنا بندے کا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی عمل میں وزن ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی آدمی نے بہت بڑا جانور کیا، 5 من کا جانور کر لیا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں گے واہ واہ بہت بڑا جانور لے کے آیا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں تھا، تو 1 تنکے کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ، غریب آدمی ہے تو اپنا کوئی نارمل قسم کا جانور خرید لیا، لیکن اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا، کوئی دکھلاوا ریاکاری نہیں تھی، قیامت کے دن اس کا 70 گنا وزن بڑھا کر، یہ کم از کم 70 گنا بڑھا کر اس کے نام اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ اور آخر میں بڑی سخت وعید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کس پر واجب ہے یہ کل میں تفصیل سے بتاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔